الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق الله العظيم. اچھا یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے، مختلف مضامین پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مختلف چیزوں کے احکامات دے رہے ہیں۔ سکارا نشے کی حالت کو کہتے ہیں، سکر نشہ، سکارا نشے کی حالت کو کہتے ہیں۔ جنب حالت جنابت جس کی وجہ سے مرد عورت پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ عابری سبیل مسافر، عابری سبیل مسافر کو کہتے ہیں۔ لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہے، یعنی ان کے ساتھ مباشرت کی ہے۔ صعیداً طیباً، پاک مٹی، صعید طیباً پاک، صعید کہتے ہیں سین سے نہیں صاد سے، صاد سے صعید مٹی کو کہتے ہیں، سین سے صعید کہتے ہیں نیک بخت کو، سین آ جائے صعید نیک بخت، اچھا آدمی، نیک آدمی، لیکن صاد سے لکھا جائے تو اس کے معنی مٹی کے آتے ہیں۔ آیات کا غائط، غائط پیشاب پخانا، بول براس ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ حالت نشے میں نماز کے قریب نہیں جانا۔ حتی تعلموا ما تقولون، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم نماز میں کیا کہہ رہے ہو۔ ولا جنبا، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہیں جانا۔ الا عابر سبیل، ہاں اگر کوئی مسافر ہو، پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس نے تیمم کیا ہو، وہ جا سکتا ہے۔ مسافر کو الگ کر کے اللہ نے بتایا کہ پانی کے بغیر اگر اس نے مسافر نے تیمم کیا ہے وہ نماز کے قریب جا سکتا ہے۔ حتی تغتسلوا، جنابت والے مرد عورت جب تک غسل نہ کریں وہ نماز کے قریب نہ جائیں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی بول براس کر کے آیا ہو، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، یعنی ان کے ساتھ مباشرت کی ہو۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، حالت یہ ہے کہ پانی کہیں ملتا نہیں، ملے نہیں، پانی نہ ملے۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاکیزہ مٹی سے تیمم کرو۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، کیسے؟ اپنے چہرے پر مسح کرو، وَأَيْدِيكُمْ، اپنے دونوں ہاتھوں پر مسح کرو، پاک ہو جاؤ گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عفو، معاف کرنے والا، غفورا، بخشنے والا ہے۔ اللہ معاف بھی کرتا ہے، گناہوں کو بخش بھی دیتا ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ کچھ صحابہ کرام کی عبد الرحمن بن عوف نے دعوت کی تھی، مشہور واقعہ ہے، مسلم اور بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو شراب اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی، شراب اس کے بارے میں اللہ کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، مدینہ منورہ کے واقعہ ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے جن کی فطرت 100% پاکیزہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو شراب سے دور ہی رکھا تھا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا،
سمجھا؟ اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں کیا تھا. عبدالرحمن بن عوف مالدار صحابی ہے، صحابہ کرام کی دعوت کی، کھانے کے بعد شراب کی محفل ہوئی، شراب پیے پلائے گئے، اور صحابہ کرام اس کے بعد جماعت کی نماز شروع کی مغرب کی، اور قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کرنے لگے. وہ قل یا ایھا الکافرون پوری نہ لا اعبد ما تعبدون لا اعبد ما تعبدون کہتے رہ گئے دیر تک، کیونکہ نشہ چہ سر پر چڑھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی کہ تم لوگ نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھتے. یاد رکھو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں اشارہ یہ دیا کہ بھئی شراب کے فائدے کم ہے، نقصان زیادہ ہے، بس اتنا اللہ نے کہا تھا مدینہ. پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کے اوقات میں نشے پر پابندی لگائی 1 سال کے بعد، یہ وجہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے 1 سال کے بعد انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، میرے بندو یہ شراب شیطان کی گندگی ہے، اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو بچاؤ. 3 درجوں میں جا کر اللہ نے شراب پر پابندی لگائی، اور جس دن شراب پر پابندی لگائی مدینہ کے گلی کوچوں میں جو نا بے شراب کے ڈرم ایسے گرائے گئے، پانی کی طرح وہ شراب دینے لگے. اتنے زیادہ لوگ کھجور کی شراب، انگور کی شراب بنایا کرتے تھے. اہل عرب شراب کے بڑے عادی کے سارے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اس کے بعد پھر ان لوگوں نے ہاتھ تک نہیں لگایا. 2 چیزیں ہیں، 2 احکامات ایسے ہیں جنہوں نے لوگوں کو متاثر کیا. شراب کا حکم نازل ہوا، مسلمانوں نے اپنے گھر کے شراب سارے باہر پھینک دی. پردے کا عورتوں کو اللہ نے حکم دیا، خاتون جہاں تھی وہیں اپنے لیے دوپٹہ اور برقع منگوا کے جو ہے پردے کے ساتھ گھر پہنچیے. یاد رکھیے دنیا نے دیکھا، حیران ہو گیا. خواتین نے پردے کا حکم آتے ہی اسی وقت عمل کر کے دکھایا. اور جب اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا تو صحابہ کرام جن کے گھروں میں شراب کے بڑے وافر مقدار میں موجود ہے، ڈرم باہر نکال کے بعد پھینک دیا، مٹکوں کو باہر نکال کے توڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب کی نشے حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، جنابت کی حالت میں بھی نہیں. جنابت اس حالت کو کہتے ہیں کہ مرد عورت پر غسل واجب ہو جائے، مرد عورت کی منی نکلے. یاد رکھو منی جب تک نہیں نکل جائے غسل واجب نہیں ہوتا. تو اس لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جنابت کی حالت ہے تب بھی نماز کے قریب نہیں جانا. نماز پاکیزگی ہے، نماز ٹوٹلی ظاہر اور باطن کو خود بھی پاک کرتی ہے. اور نماز کو شروع کرنے سے پہلے باقاعدہ ہم وضو کرتے ہیں، باقاعدہ کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا ہے، یہ بدن کا پاک ہونا، 3 پاکیاں نماز کے ساتھ وابستہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنابت کی حالت میں نہیں جا سکتے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ سفر میں ہے یا بیمار ہے، اور سفر میں ہے یا بیمار ہے اور پانی کے استعمال پر قادر نہیں یا پانی موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے یا اس پر غسل واجب ہو جائے. دونوں صورتوں میں غسل واجب ہو جائے مرد عورت پر یا ان کا وضو ٹوٹے، دونوں کا تیمم ایک ہی ہے. دونوں کا تیمم کیا ہے؟ ایک ہی ہے. یا پھر تیمم آپ کے وضو کا پانی کا قائم مقام ہے. اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کرنے کا اللہ نے حکم دیا. اسی لیے میں نے جمعے کو آپ کو حدیث سنائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے 5 چیزوں میں دنیا کے تمام نبیوں پر فضیلت دی ہے. ان میں سے ایک ہے کہ میرے لیے اللہ نے مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنایا. تیمم کا حکم پہلے نبیوں کو اللہ نے نہیں دیا تھا. سابقاً نبیوں کے پاس تیمم کا یعنی وضو ہی ضروری ہے. اگر وضو کے لیے متبادل ان کے پاس کوئی نہیں تھا تو اللہ کے نبی کو جو اللہ نے دین دیا ہے، اتنا آسان اور اتنا خوبصورت دین اللہ نے دے کر بھیجا کہ بھئی جہاں پانی نہیں، اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، مٹی سے تیمم کر لو، پاک ہو جاؤ. چاہے سال تک پانی نہیں ملا، چاہے پوری زندگی پانی صرف پینے کا مل رہا ہے، وضو کرنی، غسل کرنی، پوری زندگی تیمم کر. اللہ تعالیٰ نے اس کی
دین اسلام کو آسان بنایا. اسی لیے اللہ کے نبی الدین یسرن، میرا لایا ہوا دین آسان ہے، لا عسر فیہ، اس میں تنگی نہیں ہے، اس کے کوئی اندر کوئی مشکل احکامات نہیں. تو تیمم چاہے بے وضو بندہ کرے، تیمم چاہے غسل والا کرے، مرد عورت دونوں کے لیے، مرد عورت دونوں کے لیے اللہ نے فرمایا. طریقہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ آپ مٹی کے اوپر ہاتھ رکھیں گے، دیوار پر رکھیں گے. ضروری نہیں کہ آپ کے ہاتھوں کو مٹی لگے، ہاتھوں کو مٹی سے آلودہ کرنا ضروری نہیں ہے، ہاتھوں کو مٹی سے آلودہ کرنا ضروری نہیں. آپ مٹی کے اوپر ہاتھ رکھیں گے، پھر ان کو جاڑیں گے، جاڑ کے پہلے چہرے پر مسح کریں گے، آپ کا چہرہ پورا اس کے ایک مرتبہ. پھر آپ مٹی پر ہاتھ رکھیں گے، پھر جاڑیں گے اپنے جو نا ہاتھوں، جہاں تک آپ وضو میں پانی کی جگہ دھوتے ہیں اس کو کر کے یہاں کے پھر یہاں اٹھائیں گے، یہاں اٹھا کے ختم کریں گے. دونوں ہاتھوں پر ایک ہی جو نا بے ضرب لگا کر مسح کریں گے دونوں ہاتھوں پر، اور ایک ضرب سے جو نا چہرے پر مسح کریں گے. آپ نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، آپ نے ہاتھوں پر ہاتھ پھیرا، اب آپ غسل کی جگہ بھی آپ کا تیمم ہو گیا، وضو کی جگہ بھی تیمم ہو گیا. جب حضور یہ تیمم کا حکم نازل ہوا، صحابہ کرام اتنے خوش ہوئے، کیونکہ حضرت میں پانی تو تھا نہیں، سفر میں چلے جاتے تھے، بڑے مسائل ہوتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیمم کی آیات تلاوت کی، انشاءاللہ سورہ مائدہ میں بھی اس مضمون آنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تیمم اس امت کو آسانی دینے کے لیے، اس کے کاموں کو آسان کرنے کے لیے تیمم کا حکم دیا. تیمم کو سیکھا کرو، پہلے مٹی پر ہاتھ لگائیں، نیت کریں گے. نیت تو آپ کے ذہن میں پاکی، وضو سے پاکی یا جو نا غسل سے، جنابت سے پاکی حاصل کرنا. مٹی پر ہاتھ رکھیں گے، یوں یوں بھی نہیں کریں گے، مٹی ان کو لگائیں گے، اشارہ کر کے لگایا، پھر اپنے اچھی طرح سے چہرے، اچھی طرح سے پورے چہرے کو جس طرح دھونا فرض ہے وہاں تک آپ کا مسح، آپ کے ہاتھوں کا مسح پہنچ جائے ایک مرتبہ. پھر دوبارہ مٹی پر ہاتھ لگائیں گے، جاڑیں گے کہیں مٹی نہ لگے ہیں. پھر آپ جو ہے نا اپنے ہاتھوں کا مسح کریں گے، یوں اٹھا کے اچھی طرح جیسے دھونے، جہاں تک دھوتے وہاں دو مسح کریں گے، دو ضرب لگا کر مٹی پر. تو آپ کا تیمم غسل کا بھی ادا ہو جائے گا، اور آپ کا تیمم جو ہے نا وضو کا بھی. لیکن شرط کیا ہے؟ پانی نہ ہو. پانی اگر ملے، پانی کے ملتے ہی، پانی پر قادر ہوتے ہی آپ کا تیمم کا وضو ٹوٹ جائے گا. سمجھ میں؟ غسل ٹوٹ، دوبارہ غسل پانی سے کرنا، دوبارہ وضو پانی سے وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کا حکم ہے، پانی کی موجودگی میں تیمم کرنا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. آخر میں اللہ نے فرمایا کہ میں معاف کرنے والا بھی ہوں. اگر کہیں کمی کوتاہی ہو جائے میرے بندو، کہیں کمی کوتاہی ہو جائے تو میں معاف کر دوں گا، گناہ ہو جائے تو میں گناہوں کو بھی بخش دوں گا. یہ میری صفت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے. ایسا بڑی امت کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے. یاد رکھیں، رمضان کا یہ خوبصورت مہینہ انتہائی دکھ اور انتہائی غم ہمارے لیے جو نا اس میں ظاہر ہوئے ہیں. مسلمانوں کی آپس کی لڑائی، پھر یہود و نصارہ کا مل کر ایران کے اوپر حملہ کرنا، اور پھر جو آگ لگی ہے آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حالات سے سنت کی حفاظت فرمائے. اور یاد رکھو، یہ بالکل 100% واضح چیز ہے کہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے ساتھ کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتے. یہ مسلمانوں کی بڑی نادانی ہے. قرآن سے رہنمائی نہیں لیتے، قرآن سے اپنی خارجہ پالیسی کو تشکیل نہیں دیتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں. ان کو استعمال کرنے کے بعد دیکھو، مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی کسی بھی صورت میں ان کو قبول نہیں ہے. ایران کی ٹیکنالوجی اس کا حق ہے، چاہے وہ ایٹم بم بنائے، اس کا حق تو ہے بھائی. اس کو اس کے حق جو نہ نہیں دیا جا رہا ہے، اس پر ظلم، اس کے اوپر زیادتی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ سارے مل کر، یہودی بھی عیسائی بھی دونوں مل کر اس کو کریں گے. نہیں، اس کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہ آ جائے. مسلمانوں کی صلاحیت، مسلمانوں کی جو نا بھائی ترقی کسی بھی صورت میں یہودیوں اور عیسائیوں کو قبول نہیں ہے. جو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہمارے ساتھ مخلص ہے، وہ انتہائی نادانی کا شکار ہے. اس لیے جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس ظلم کو ختم کرے، اور اپنے دعاؤں میں، اپنے دعاؤں کا رخ ان کی طرف کر دے. الہ العالمین ان لوگوں کو
تباہ تباہ برباد کر دی جو یہ حالت پیدا کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے, امن اور عافیت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یا اللہ یا ارحم الراحمین, یا اللہ جو شورشیں جو فساد برپا کیے گئے ہیں الہ العالمین, ان فساد برپا کرنے والوں کو, یہودیوں کو, عیسائیوں کو عبرت کے لیے یا اللہ اس مبارک مہینے میں یا اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا دے. یا اللہ مسلمانوں کو ایک اور متحد ہو کر کفار کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. الہ العالمین رحم فرما, الہ العالمین رحم فرما. یا اللہ رحمت کا عشرہ مکمل ہوا, رحمت سے ہمیں نواز دے. یا اللہ رحمت سے ہمیں نواز دے. یا اللہ خیر عطا فرما, برکت عطا فرما. یا اللہ رحم فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں یا اللہ ان حالات کو دور کر دے, امن اور عافیت کے حالات پیدا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ